سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر درنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بم ممکنات۔ ملت اسلامیہ نے سلسلہ روز و شب کی ہزاروں گردشیں دیکھی۔ ایک وقت تھا جب اسلام کا برستا ہوا بادل صحرائے حجاز سے اٹھا اور ایک دنیا کو زندگی کی نئی توانائیوں سے سیراب کر گیا۔ مسلمان شام گئے، روم گئے، مصر گئے، ایران گئے، انڈونیشیا پہنچے، چین بھی ان کے فیض سے محروم نہ رہا۔ اندلس میں انہوں نے تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، یونان کے علوم کو زندہ کیا۔ ہندوستان میں ہمالیہ نے ان کی ابھرتی ہوئی قوت کو سلام کیا۔ ساری دنیا میں اسلام کی روشنی کرن کرن پھیل گئی۔ پھر زمانے نے کروٹ لی، ایک نیا انقلاب برپا ہوا، مسلمان بھی اس سے محفوظ نہ رہے، بر صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار بکھرنے لگا۔ سراج الدولہ سن 1757 میں بنگال میں شہید کر دیے گئے اور میسور میں استبدادی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش کیا۔ سن 1857 میں مغل اقتدار کی نشانی بہادر شاہ ظفر کو اسیر بنا کر رنگون بھیج دیا گیا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی شمع اقتدار گل ہو گئی۔ غلامی نے مسلمانوں کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ اسی دور زوال میں ایک مرد مومن پیدا ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سیالکوٹ، جہاں مشرق کے عظیم دیدور، تصور پاکستان کے خالق، ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کے پیغامبر، حکیم الامت علامہ اقبال 1877 میں جنگ آزادی کے صرف 20 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد ایک معزز کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندانی تعلق کی وجہ سے اقبال کو کشمیر سے بہت محبت تھی اور انہوں نے اپنے کلام میں جا بجا کشمیر کا ذکر والہانہ شیفتگی سے کیا ہے۔ کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جاں فضا کا یہ بلبل اسیر ہے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد اور والدہ امام بی بی نیک سیرت اور دیندار تھے۔ انہوں نے اقبال کو ابتدائی تعلیم مکتب میں دلائی۔ مکتب میں ان کے استاد مشہور عالم شمس العلماء مولانا امیر حسن تھے، جنہوں نے ان کی ذہانت اور ان کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو پہچانا اور ان پر زیادہ سے زیادہ توجہ کی۔ مکتب کے بعد اقبال نے اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک کیا۔ اور مرے کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد علامہ اقبال سیالکوٹ سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں بازار حکیمہ میں انہوں نے قیام کیا۔
صدیوں سے یہ شہر اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے. یہ وہ شہر ہے جو اقبال کے اشکوں سے سیراب ہوا اور جہاں مسلم نشت الثانیہ کا عظیم خواب دیکھا گیا. آج بھی اس کے چپے چپے پر مسلم اقتدار کی نشانیاں ملتی ہیں. میٹرک کے بعد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں سے 1897 میں BA کی ڈگری حاصل کی اور 2 سال بعد MA کر لیا. اس کے بعد وہ اورینٹل کالج میں تاریخ کے مدرس ہو گئے. ابتدائی دور میں اقبال اپنی نظمیں انجمن حمایت اسلام میں پڑھا کرتے تھے، جس میں یہ زندہ عزم موجود تھا کہ وہ اپنی شعلہ نوائی سے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. ان کے استاد سر ٹامس آرنلڈ اقبال پر بہت مہربان تھے. انہی کے ایما پر 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کے سفر پر روانہ ہوئے. ان کا جہاز ساحل عدن کے قریب پہنچا تو عرب کی مقدس سرزمین کو دیکھ کر اقبال نے ایک خط میں اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھے مبارک ہو. تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوں پڑھ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی. تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں اور تیرے کھجوروں کے سایوں نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے. کاش میرے جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے. کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے آزاد ہو کر ان گلیوں میں پہنچ جاؤں جہاں بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی. 24 ستمبر 1905 کو اقبال سرزمین انگلستان میں داخل ہوئے. لندن اس زمانے میں ابھرتی ہوئی نئی زندگی کا گہوارہ تھا، جہاں سے زندگی کی نئی نئی توانائیاں پھوٹ رہی تھیں. اقبال نے یہاں ٹرینٹی کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا. A.G. براؤن، ڈاکٹر نکلسن اور میکٹریگٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. یہیں سے انہوں نے فلسفہ اخلاق میں BA کیا اور لنکنز ان سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. کیمبرج یونیورسٹی میں وہ رجسٹر موجود ہے جس پر اقبال نے اپنی تاریخ پیدائش سن عیسوی کے بجائے سن ہجری میں درج کی ہے. یہاں اقبال کے رہنے کی جگہ اب بھی محفوظ ہے. اسی دوران اقبال زبان سیکھنے کے لیے ہائیڈلبرگ بھی گئے، جہاں اقبال کی شاعرانہ طبیعت کے لیے حسن فطرت کے دلکش نظارے موجود تھے. یہاں ان کی قیامگاہ اب بھی موجود ہے. اور یہ ہے وہ سڑک جو ان کے نام سے موسوم ہے. جرمنی میں اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے 1907 میں ایرانی فلسفہ الہیات پر ایک مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی. اقبال کے نام کی پرعظمت یادگار میونخ کے قلب میں موجود ہے. نومبر 1907 میں اقبال لندن واپس آئے اور تقریباً 6 ماہ لندن یونیورسٹی میں پروفیسر آرنلڈ کے قائم مقام کے طور پر وہاں عربی کے پروفیسر رہے.